بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی محبت جتنی ہے تو اس کے دل کی بات کو سمجھو، پھر وہ بس تمہارا ہی ہو جائے گا۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں، احساس سے جیتی جاتی ہے۔ اس کے خوابوں کے ساتھی بن جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ عورت اگر شوہر کا سکون بن جائے تو وہ خود اس کی دنیا بن جاتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو 3 ایسی راز کی باتیں بتاؤں گا جو کبھی اپنی بیوی کو نہیں بتانا، اور ساتھ حضرت امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی بتاؤں گا کہ عورت کیسے اپنے شوہر کی محبت کو حاصل کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ باتیں جو اپنے بیوی کو کبھی نہیں بتانی چاہیے، جو راز کی بات ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر، کبھی بھی بیوی کے سامنے رونا نہیں چاہیے۔ چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، اندر سے ٹوٹ چکے ہوں، اندر سے کمزور ہو چکے ہوں، کبھی بھی مرد کو اپنی بیوی کے سامنے آنسو نہیں بہانے چاہیے، کیونکہ پھر بیوی ساری زندگی یہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو جاتا ہے۔ بیوی اس کو کمزور سمجھنا شروع کر دیتی ہے، جو کہ مرد کے لیے یہ بہت ہی چھوٹی بات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر بیوی کے سامنے کبھی بھی اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا۔ جب بھی آپ کی شادی ہو جائے، شادی کے بعد آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آ جائے، اور شادی کے فوراً بعد بھی کبھی بیوی کے ساتھ اس کے گھر والوں کی برائی نہیں کرنی، اور شادی کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ کسی قسم کی برائی نہیں کرنی، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتی ہے۔ جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتی ہے تو پھر اس کو پیار محبت کے ساتھ رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور اس کو چاہیے کہ کبھی بھی اس کے گھر والوں کے خلاف کوئی بھی بات نہ کرے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی راز کی بات ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی اپنی پوری تنخواہ مت بتائیں، کیونکہ ایک مرد کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ گھر کیسے چلانا ہے، گھر کے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں، بیوی بچوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، گھر کے راشن کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے گھر کے راشن کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے سارے اخراجات پورے کرنے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرو، بچوں کی ضروریات کو پورا کرو، جو خرچ مانگے ان کو دو، لیکن اپنی کمائی کا مکمل جو احوال ہے وہ کبھی مت بتاؤ۔ یہ وہ باتیں ہیں راز کی جو کبھی بھی آپ اپنی بیوی کو نہیں بتائیں گے اور نہ ہی اس کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ ایسا کرنے سے مرد کمزور پڑ سکتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ایک نہایت خوبصورت اور حکمت بھرا فرمان ہے کہ عورت کا زیور اس کے شوہر کی نظر میں عزت اور محبت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہے تو حضرت امام علی علیہ السلام کی اس نصیحت پر ضرور عمل کریں۔ محبت اور عزت کا اظہار کرنا، شوہر کی عزت اور محبت کا کھل کر اظہار کرنے سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ گھر کو سکون کی جگہ بنائیں، شوہر کے لیے گھر کو ایک پرامن اور خوشگوار جگہ بنائیں جہاں وہ ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ ہمیشہ شکر گزار بنے رہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس شکر گزار عورت شوہر کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے۔ بے جا شک اور ناچاکیوں سے بچیں۔ شوہر پر غیر ضروری شک کرنا، بدگمانی کرنا محبت کو بہت کم کر سکتا ہے۔ نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نرم لہجہ اور اچھے اخلاق سے پیش آنا رشتے کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ اپنی ظاہری اور باطنی خوبصورتی کا خیال رکھیں، خود کو اچھا اور خوبصورت رکھنے کی کوشش کریں تاکہ شوہر کی دلچسپی برقرار رہے، کیونکہ اگر عورت خود کو بنا سنوار کر رکھے گی، بن سور کر رہے گی، اپنی کیئر کرے گی، اپنی ظاہری اور باطنی خوبصورتی کا خیال رکھے گی، تو شوہر کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور کبھی بھی اس کی دلچسپی ختم نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عورت جب بھی اپنا بن سنور کے رہنا اور خود کو ظاہری اور باطنی خوبصورتی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو مرد کا دل خود بخود اس کی طرف پگھلتا چلا جاتا ہے۔
لیکن جیسے ہی عورت اپنی خوبصورتی کو، اپنی ظاہری اور باطنی خوبصورتی کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو شوہر کی دلچسپی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے، اور بیوی یہی گلے شکوے کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھ میں دلچسپی نہیں لیتا، میرے ساتھ اس کی محبت، اس کا پیار بہت کم ہو گیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو خوش رکھے، اس کی بات سنے اور اس کا خیال رکھے۔ دوستو، اگر یہ باتیں ہر عورت جان جائے تو وہ اپنے شوہر کی محبت اور خوشی کو بڑی آسانی کے ساتھ پا سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت تمہاری محبت اور مہربانی کی محتاج ہے، اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے حق میں اللہ کی نعمت ہے۔ مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے اچھے اخلاق کی نشانی ہے، اور جو اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے کردار کی کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت ایک نازک شیشے کی مانند ہے، اس سے سختی سے پیش نہ آؤ ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کے جذبات کا احترام کرو تاکہ تمہاری زندگی خوشگوار ہو۔ بیوی کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے اسے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ دوستو، ایک دیندار اور ایک نیک شخص کی شادی ایک نیک دل عورت سے ہو گئی۔ وہ آدمی بہت دیندار تھا، نیک تھا، جس کی نیک دل عورت سے شادی ہوئی۔ دونوں میں بے حد محبت تھی، لیکن شوہر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، جبکہ بیوی ہمیشہ شوہر کی خدمت اور خوشی کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن بیوی نے محبت بھرے لہجے میں شوہر سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ شوہر نے مسکرا کر کہا، محبت لفظوں سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی، لیکن دل میں یہ خواہش باقی رہی کہ شوہر کبھی اس کا اظہار بھی کرے۔ کئی سال گزر گئے، دونوں کی زندگی محبت اور عزت کے ساتھ چلتی رہی۔ ایک دن شوہر کو ایک طویل سفر پر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے اس نے بیوی سے کہا، اپنا خیال رکھنا، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ چند دن بعد بیوی بیمار ہو گئی، لیکن شوہر کو خبر نہیں دی۔ جب شوہر واپس آیا تو دیکھا بیوی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ وہ فوراً حکیم کے پاس گیا اور اس کی بھرپور دیکھ بھال کی۔ بیوی نے کمزور آواز میں کہا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ دوسری شادی کر لینا۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جب میں نے نکاح کے وقت تمہارا ہاتھ تھاما تھا تب سے آج تک صرف تم سے محبت کی ہے، اور یہ محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ آج شوہر نے الفاظ میں بھی اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت صرف کہنے کا نام نہیں بلکہ عمل اور احساس کا نام ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، مشکل وقت میں ساتھ دینا اور عزت کرنا ہی حقیقی محبت ہوتی ہے۔ اگر آج کی یہ چھوٹی سی ہماری کاوش آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔